بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں سہیل احمد۔ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ایسی ٹپس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جن پہ آپ لوگ اگر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ لائف میں لازمی سکسیسفل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی ٹپ کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بات سوچنا چھوڑ دیں۔ ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل کہ وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، یہ چیزیں آپ لوگ اگر لکھ لیں ساتھ ساتھ۔ پہلی ٹپ کیا ہے کہ ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل۔ اگر آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام کروں گا لوگ تانا دیں گے، میں یہ کام کروں گا لوگ کہیں گے یار اچھا خاصا تو پڑھا لکھا تھا، یا پھر اچھا خاصا تیرے پاس یہ اسکل تھی تو دوسرے کام پہ چڑھ گیا، تو اس طرح اگر آپ لوگ سوچنا سٹارٹ کر دیں گے تو پھر آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگوں کے تانے ہیں، جو ان کے تانوں کے پتھر ہیں، وہی پتھر گٹھے کر کر کے ایک دیوار بنا دینی ہے اپنی کامیابی کی۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ بہت سے لوگ، اگر آپ جس طرح یہ وائٹ بردر تھے، آپ ان کی اگر مثال لے لیں تو انہوں نے جو جہاز بنایا تھا اسٹارٹنگ میں، آپ ان کی یوٹیوب سے ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ساری ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو کیسے یہ اپنے مینس کے جب جسم پہ کوئی نہ کوئی پارٹ لگا کے یا کسی جگہ سے چھلانگ لگا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اڑ سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک جس یہ کہ آپ بھی کسی اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے جسم پہ کوئی نہ کوئی پارٹ لگا لیتے ہیں اور وہاں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور آس پاس آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، تو کیا وہ دنیا آپ پہ ہنسے گی نہیں؟ ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی وہ دنیا آپ پہ ہنسے گی کہ یار یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ اس وقت کا سوچیں کہ اس وقت لوگ کیا کہتے ہوں گے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپل ہیں، یہاں پہ ایگزامپل دینے کا فائدہ نہیں ہے جب تک آپ لوگ اپنے دل سے ٹھان نہیں لیں گے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمارے جو باؤ اجداد تھے ان کے زمانے میں بھی یہ فکرہ بہت مشہور تھا کہ سب سے بڑا لوگ کیا کہیں گے لوگ۔ اٹ مینس کہ اس وقت بھی لوگ کہنے والے تھے اور آج بھی لوگ کہنے والے ہیں۔ تو وہ ہمارے آباء و اجداد نے اگر اس طرح محنت نہیں کی، یا محنت کی بھی ہے لیکن اس طرح ڈائریکشن نہیں تھی، یا پھر وہ اس طرح کا کامیاب نہیں ہو پائے، تو کچھ نہ کچھ ایشو لازمی اس طرح کا ہوا ہوگا جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کسی ایک بندے نے سٹیپ لازمی اٹھانا ہے۔ جب تک آپ لوگ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آپ لوگ کامیاب اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور ایک سکسیسفل لائف کہ جس کو آج آپ سکسیسفل لائف مانتے ہیں، میں بھی بہت سارے لوگوں کی نظر میں آپ کی لائف جو ہے وہ سکسیسفل ہو، لیکن آپ کی نظر میں جو لوگ سکسیسفل ہیں وہ اسٹیج پہ کیسے پہنچے ہیں، یہ پھر آپ یا تو جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیسے محنت کی، کیسے اسٹیج تک پہنچے۔ تو بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ بایوگرافیز یا آٹو بایوگرافی یا ہسٹری ان کی دیکھیں تو یوٹیوب سے آپ کو مل جائے گی، گوگل سے مل جائیں گی۔ وہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس طرح کا مشکل کام جو ہے ہم لوگوں نے زندگی میں بہت کم کیا ہوتا ہے، یا اس طرح کی جو ایفرٹ ہے وہ ہم لوگوں نے زندگی میں نہیں کی ہوتی۔ اٹ مینس کہ ہمیں جو نیچر کی طرف سے ہی ہمیں اس طرح کا ریوارڈ نہیں مل رہا، تو ہم اس قابل ہیں ہی نہیں، ہم نے اس طرح کے سٹیپ اٹھائے نہیں ہیں۔ جب ہم سٹیپ اٹھا لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن آئے گا جب ہم ہمت نہیں ہاریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم لوگ سکسیسفل بھی لازمی ہو جائیں گے۔ اب دوسرا کیا ہے پوائنٹ کہ لوگوں کو سمجھنا سیکھو، ان کے چہروں کو پڑھنا سیکھو۔ دیکھو اب یہ پہلے پوائنٹ سے بھی لنک کرتا ہے کہ جب آپ لوگوں پہ لوگ طنز کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، یا پھر آپ پہ تنقید کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تنقید کی جا رہی ہے کیا یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، یا پھر یہ تنقید بے تنقید یا پھر ہمارے سے نفرت کی بنا پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اگر تو کوئی بندہ ہمیں آ کے سمجھاتا ہے، ہمیں کچھ کہتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا، یہ پاگلوں والا کام ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہمیں اس کے چہرے کو پڑھنا آنا چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی فقیر بن جائیں، یا پھر اس طرح کے آپ کو مثلا اتنا سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بندہ نفرت کی بنا پہ ایڈوائس دے رہا ہے یا پھر ہمیں سمجھانے کے لیے ایڈوائس دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو لازمی سمجھنی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ بھی سیکھ گئے تو پھر آپ لوگ صرف ان لوگوں کی باتوں کو سنیں گے جو آپ سے آگے دل سے آپ کو کوئی نہ کوئی مفید مشورہ دیں گے۔ ادروائز ہر بندہ جو آپ سے نفرت بھی کرتا ہے وہ بھی آپ کے پاس جب آتا ہے تو شو ایسا ہی کرتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے، لیکن میں بھی اس کے مشورے کے پیچھے جو چھپا ہوا راز ہے، جو اس کے مشورے کے پیچھے چھپی ہوئی نفرت ہے، وہ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، ان کی آنکھوں کو پڑھ سکیں اور آپ دیکھ سکیں کہ وہ نفرت کی بنا پر مشورہ نہیں دے رہے آپ۔ دین اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ یہ پوائنٹس لکھتے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یا پھر کسی بھی جگہ اگر آپ لوگوں نے نوٹ کر لینے تو آپ لوگوں کے لیے بہتر بن جائے گا۔ تھرڈ یہ ہے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔
کہ کوئی بندہ آپ کو کچھ آگے کہتا ہے، آپ ایک دم سے غصہ نہیں ہو جانا یا پھر ایک دم سے خوش بھی نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اٹ مینس کہ آپ اپنے کنٹرول میں ہو. اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، اٹ مینس کہ دوسرے لوگ آپ کو نچاتے رہیں گے ساری زندگی. کوئی آ کے آپ کو کوئی بات کہتا ہے، آپ ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہیں. دوسرا بندہ آپ کو کوئی بھی آ کے بات کہتا ہے، آپ ایک دم سے خوشی میں آ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ اٹ مینس کہ خود سے زندگی گزار نہیں رہے، آپ لوگ دوسروں کے لیے کٹپتی بن چکے. وہ جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ غصہ ہو اس وقت آپ کو غصہ دلا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں آپ خوشی میں ہو، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے تو وہ آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا کر دیتے ہیں. پھر تو آپ روبوٹ بن چکے ہیں نا، پھر آپ کی اپنی لائف سے باقی نہ رہی. اٹ میں بٹن دباتے ہیں آپ غصہ ہو جاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو آپ کی لائف اپنی کہاں گئی؟ اپنی سیلف ریسپیکٹ جو ہے لازمی رکھیں ساتھ اپنے پاس. دین جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، اب یہ جتنے بھی پوائنٹ ہیں نا وہ آپ کے سارے انٹر لنک ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ کیا تھا کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. دوسرا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کے چہروں کو پڑھنا سیکھنا ہے. دین اس کے بعد جذبات کنٹرول کرنا ہے. جذبات کنٹرول رکھیں گے اٹ مینس کہ آپ کے اندر کی دنیا کبھی بھی جو ہے اس میں طوفان برپا نہیں ہوگا. لیکن اگر کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی، تو آپ لوگوں نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہ کہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، اسپیشلی اپنی زبان پہ. کہ جیسے ہی کچھ بات ہوئی تو آپ نے ایک دم سے اپنی زبان سے کچھ ایسا نہیں کہہ دینا جس پہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. اس لیے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں. جب اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں گے تو کوئی آپ کا ایکشن ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے. اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دم سے، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں، آپ ایک دم سے کہیں کہ ہم کل سے ہی سارا کچھ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ جیسے سوچ لیں کہ پوائنٹ بائی در پوائنٹ ہم لوگوں نے یہ ساری ان چیزوں پہ عمل کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. تو پہلا پوائنٹ پہلے اس کو پورا کریں، پھر دوسرے پوائنٹ پہ آئیں، تھرڈ پوائنٹ پہ آئیں، فورتھ پوائنٹ پہ آئیں. میں بھی آپ کو سال 2 سال لگ جائے ایک اچھا انسان بننے میں، لیکن آپ جب کوشش کر رہے ہوں گے تو اس کوشش کے دوران اگر سپوز کیا آپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھی معافی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. آپ لوگوں نے وہ سوج کرنے والا بھی ایک بندہ جو تھا، اس کا واقعہ سنا ہوگا، تو وہ اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ اگر آپ لوگ اس واقعے پہ غور کریں تو وہ بھی یہی ہے کہ 10 کوشش میں ایسا اس کو جنت مل گئی. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو گول ہے وہ آپ کا سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ایکچولی پہنچنا کہاں پہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سارا کچھ کام کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں پہ. آپ ایک ریل گاڑی میں بیٹھ گئے اور بس وہ چلتی جا رہی ہے تو ساری زندگی پھر تو آپ کو سفر میں گزر جائے گی. اٹ مینس کہ آپ کو کبھی بھی خوشی میسر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں پہ ہے، آپ یہاں سے اگر راولپنڈی سے بیٹھے ہیں، جو ریل گاڑی ہے وہ اسلام آباد پہنچی ہے، اس کے بعد وہ چلتی چلتی لاہور تک پہنچ گئی ہے. آپ کے بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کی منزل آ چکی ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ بھائی منزل کہاں پہ ہے. تو کم از کم یہ تو بتاؤ نا آپ نے لاہور جانا ہے کراچی جانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا گول جو ہے وہ لازمی سیٹ ہو، دین آپ کو خوشی میسر آئے گی. ادروائز کیا ہوگا، یہ گاڑی لاہور پہنچی ہے تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی خوشی نہیں ہوگی کہ اب میرا سفر کم رہ گیا ہے، زیادہ رہ گیا ہے، یا پھر سفر میرا کتنا رہتا ہے. تو جب گول آپ نے سیٹ کیا ہوگا تو ڈے بائی ڈے آپ کی خوشی میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اب میرا سفر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. جب گول سیٹ ہی نہیں کیا ہوگا تو پھر میں بھی آپ بہت کامیابی کی منزل تک بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں پہ ہے، تو آپ کو وہ خوشی اور وہ مسرت کے لمحات جو ہیں نا ان سے آپ جو ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس لیے گول سیٹ کریں، دین اس گول کی ڈائریکشن سیٹ کریں کہ کس ڈائریکشن میں نے چلنا ہے تاکہ وہ گول مجھے مل سکے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جانا کراچی کی طرف ہے، آپ کا گول جو ہے وہ کراچی تک پہنچ رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں لاہور کی طرف. تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے اور آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، اور کیا آپ ڈے بائی ڈے اس ڈائریکشن کی طرف چلنا سٹارٹ ہو گئے یا نہیں چلنا سٹارٹ ہو گئے. دین اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس. اٹ مینس کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا. اب میں اگر اٹھتا ہوں یہاں پہ صبح صبح میں اٹھتا ہوں، میں فیس بک پہ دیکھ لیتا ہوں یا سوشل میڈیا کسی بھی چیز کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے میرا اگر گول جو تھا کراچی پہنچنا تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جو کراچی میں 1,00,000 1,50,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کتنا خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ تو میرے گول تک پہلے سے پہنچا ہوا ہے.
اٹ مینس کہ ان کے آباء و اجداد نے محنت کی ہے. یہ میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں ایک کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی محنت کی اور وہ اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کا گول کچھ اور ہوگا کہ انہوں نے کراچی سے میں بھی کسی دوسری کنٹری کی طرف جانا ہو, تو خوش وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا بھی گول کچھ اور ہے. جب تک آپ کو گول کا اسپیسیفک پتہ نہیں لگے گا آپ لوگ خوش نہیں ہو سکتے. جب آپ کمپیئر کرتے جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ جب آپ کراچی میں پہنچیں گے, فرض کیا آپ نے گول اچیو کر لیا, آپ کراچی پہنچ چکے, اب آپ پھر کمپیئر کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار جو بندہ دبئی میں رہتا ہے نا وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہے. تو پھر آپ دبئی میں پہنچ جائیں گے. دبئی میں پہنچ چکے آپ کہیں گے یار جو بندہ شیخ کی فیملی سے ہے نا وہاں پہ کیونکہ شیخ بہت امیر کبیر ہے, تو آپ کہیں گے یار جو بندہ شیخوں کی فیملی سے ہے وہ تو بہت ہی زیادہ امیر کبیر ہے. تو پھر آپ خوش کہاں پہ ہوں گے, آپ کا گول کہاں پہ اینڈ ہوگا آپ کا. تو اس لیے دوسروں سے کمپیئر نہ کریں. آپ کی اپنی لائف ہے, ان کی اپنی لائف ہے. اب وہ جو جس جگہ پہ پہنچے ہوں گے وہ کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہوں گے اور وہ بھی کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس دنیا میں یہاں پہ جو رہنا ہے وہ جسٹ یہ ہے کہ اپنی خوشی سے رہیں گے. تو اس کا فائدہ اگر اس سے کمپیئر نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ کر بھی پائیں گے اور خوش بھی رہ پائیں گے. ادروائز یہ زندگی جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور پھر بندہ اس زندگی سے تنگ آ جاتا ہے کہ یار زندگی کا فائدہ کیا ہے. کیونکہ جب بندہ خوش نہیں رہ سکتا تو پھر بندہ کہتا ہے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی میں کسی اسٹیج پہ پہنچ نہیں سکا, میرے اندر جو ہے وہ سکون نہیں آ رہا. اور اندر سکون تبھی آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ کسی لالچ میں نہیں لاتے. جب لالچ ہوگی کہ ہم نے کچھ بن کے دوسروں کو دکھانا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بن کے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے, تو پھر آپ دنیا کے نمبر 1 اگر آدمی بن بھی جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو ڈر رہے گا کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ کل میں دوبارہ سے سیکنڈ نمبر پہ آ جاؤں, تھرڈ نمبر پہ آ جاؤں. تو نمبر 1 انسان بننے کے بعد بھی آپ کے دل میں خوف رہے گا. اٹ مینس کہ پھر تو آپ دنیا کا نمبر 1 انسان بننے کے بعد بھی کچھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, جب دوسروں کی پرواہ ہوگی کہ دوسرے میرے سے امپریس ہوں اور دوسروں کے لیے میں سارا کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے کریں گے تو پھر آپ یہی دیکھیں کہ میں دنیا کا کون سے نمبر پہ کون سا انسان ہوں, میں نمبر 1 انسان ہوں, سیکنڈ پہ آ رہا ہوں, تھرڈ پہ آ رہا ہوں, بس بلکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے دنیا کو کچھ نہ کچھ کر کے دے دیے, میری وجہ سے دنیا میں بہتری آ رہی ہے. اگر یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پھر آپ چھوٹا سا کام کر کے بھی انشاءاللہ آپ خوش رہ سکیں گے. دین اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اپنا ایک نیٹ ورک, اپنی ایک ٹیم بلڈ کرو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھو دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ لوگ وہ سارے خود بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ خود کرنے جائیں گے تو پھر وہ ایسا ہے کہ آپ سارے کام خود کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ بہت زیادہ اونچی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اب سپوز کیا کہ آپ کہیں کہ میں نے ایک پلاٹ پہ ایک مکان بنانا ہے, آپ کہیں کہ میں نے یہاں پہ مستری کا کام بھی خود کرنا ہے, لینٹر بھی خود ڈالنا ہے, سریا بھی سیدھا خود کرنا ہے, وہاں پلستر بھی خود کرنا ہے, پینٹ بھی خود کرنا ہے, تو آپ جسٹ ایک منزل کو بناتے بناتے ہی میں بھی آپ کو 20 سال لگ جائے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ اگر مزدور لے آتے ہیں, جو لینٹر ڈالنے والا کام ہے لینٹر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جو پینٹ والا کام ہے وہ پینٹ کے لیے علیحدہ سے آپ کوئی نہ کوئی مستری مزدور لے آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا وہ میں بھی آپ کا جو ایک جسٹ ایک بلڈنگ ہے وہ آپ کی 4 مہینے 6 مہینے میں تیار ہو جائے, اور 20 مہینے کے بعد میں بھی آپ کی اس طرح کی 20 بلڈنگ تیار ہو چکی ہو. تو ایک طرف ہے کہ 20 سال کے بعد آپ نے جسٹ ایک بلڈنگ تیار کی اور وہ بھی تیار نہیں ہوگی, کیونکہ جب آپ اکیلے ہوں گے تو پھر آپ سے تھک چکے ہوں گے, آپ تھک جائیں گے, آپ اس سے بور ہو جائیں گے. اور جب آپ ٹیم بلڈ کر لیں گے تو اس ٹیم کے ساتھ میں بھی آپ کامیابی سمیٹتے سمیٹتے آپ کی 20 بلڈنگز بن چکی ہوں. تو نیٹ ورک کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان بور نہیں ہوتا, ساتھ کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو حوصلہ دیتی رہتی ہے. کمپنی ایک ایسی ہونی ہے جو کہ نفرت کی بیس پہ نہ ہو, جو کہ اسی طرح جو پوائنٹ ہیں ان پوائنٹ پہ عمل کرتی ہوئی آ رہی ہو, تو پھر انشاءاللہ وہ ایک دوسرے سے جب آپ لوگ کمپیئر نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح کی آپ لوگوں نے ٹیم بلڈ کرنی ہے, اس طرح کچھ دوست ڈھونڈنے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. تو یہ سارے کام انشاءاللہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, اور کامیابی آپ کے قدم لازمی چومیں گے.
اور یہاں سے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو کسی بات کا غم نہیں ہوگا، بلکہ خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا میں وہ فلفل کر کے جا رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ میری وجہ سے، میرے اس دنیا میں آنے سے دنیا کو کچھ نہ کچھ فائدہ لازمی ہوا ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ میرے سے دنیا کو نقصان ہو رہا ہو، یا پھر میرے آنے کی نہ دنیا کو خبر تھی اور نہ میرے جانے کی دنیا کو خبر ہے۔ تو کم از کم کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جائیں اپنی زندگی میں کہ آپ کے آنے کی خبر تو نہیں تھی دنیا کو، لیکن آپ کے جانے کی خبر دنیا کو رہتی دنیا تک رہے، اور وہ سوچتی رہے کہ کیا انسان تھا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔